السلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ گرامی قدر حضرات، آج کی یہ بابرکت محفل اور آج کی یہ رات شب معراج کی رات ہے، حضور کے اللہ سے ملاقات کی رات ہے۔ کوئی دوست کو ملے تو بڑی خوشی محسوس کرتا ہے، اور کوئی بڑے دوست کو ملے تو وہ فخر محسوس کرتا ہے۔ سونے نبی کی اس سے ملاقات ہوئی جو کائنات بنانے والا خدا ہے، اور پھر اس سے کی ملاقات خدا سے ہوئی، بنانے والا کائنات خدا ہے، صدقے میں محمد کے بنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے صدقے میں یہ کائنات بنی ہے۔ آقا نہ ہوتے یہ سال نہ ہوتے، یہ مہینے نہ ہوتے، یہ لیل و نہار نہ ہوتے، یہ اشجار نہ ہوتے، کچھ بھی نہ ہوتا اگر سونا نبی نہ ہوتا۔ حضور کے صدقے سے یہ ساری راتیں ملی ہیں، شب معراج، شب برات، لیلۃ القدر۔ اور ایک بات ذہن میں رکھو کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا معجزہ قرآن دیا۔ قرآن کے بعد جو آقا کا سب سے بڑا معجزہ ہے وہ معراج شریف ہے۔ قرآن مجید کے بعد تمام علماء کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ قرآن مجید کے بعد جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ معجزہ معراج ہے۔ اور یہ معراج، لفظ معراج عروج سے مشتق ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بلندی۔ بلند ذات نے اپنے محبوب کے ذکر کو بھی بلند کر دیا اور بلندیوں پر لے بھی گیا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج تو اللہ سے ملاقات ہے، امت کی معراج نماز میں ہے۔ اور تیسرا ہم نے آج کی اس مختصر سے اجتماع کے اندر یہ بیان کرنا ہے کہ حضور علیہ السلام کون کون سی سواری استعمال کر کے گئے، اور چوتھی بات یہ کہ حضور جب آ گئے تو کس کس کو دیکھ کے آئے اور کیا کیا بشارتیں حضور نے دی۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ آج کی اس مختصر سے خطبہ کے اندر حضور کی بشریت، آقا کی ابدیت اور حضور کی نورانیت کے اوپر گفتگو۔ سونے کی بشریت کیا ہے اور آقا کی ابدیت کیا ہے، اور حضور علیہ السلام کی نورانیت کیا ہے۔ بشر ہیں تو سب بشروں سے اعلیٰ، عابد ہیں تو سب عابدوں سے اعلیٰ، نور ہیں تو پھر سب نوریوں سے اعلیٰ۔ جبریل امین ہر نبی کے پاس آتا رہا، ہر ایک نبی کو پیغام دیتا رہا۔ آج تک کے حساب کے مطابق 5 ارب 4 کروڑ سال ہو گئے ہیں سدرہ پہ جبریل کو۔ 5 ارب 4 کروڑ سال جبریل امین سدرہ پہ گزار چکا۔
یہ جبریل کا ٹھکانہ ہے سدرہ۔ میرے آقا تو آگے کا راستہ جانتے ہیں۔ المختصر کروں، واقعہ کو شروع کروں۔ اللہ نے جبریل امین کو حکم دیا کہ جبریل 27ویں کی شب آ رہی ہے، جنت کو اور سجاؤ، دوزخ کو بجھا دو، شرق و غرب کو سجا دو، شمال و جنوب کو سجا دو، اور تمام آسمانوں کو سجا دو۔ مولا کیوں؟ فرمایا میرا یار آ رہا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اگر مقام کو اعلیٰ حضرت سے پوچھیں تو اعلیٰ حضرت یوں کہتے ہیں، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ آج تھوڑی طبیعت ناساز تھی، خوراک شراک کھا کے آپ کے سامنے بیٹھ گیا ہوں، اس لیے میں نے چادر وغیرہ لی ہوئی ہے۔ تو حضور کا ذکر کریں گے انشاءاللہ، کرم جوشی سے بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی، حضور کا نام لیں گے اور ہمیں یقین ہے اللہ شفا حضور کے صدقے میں دے دیتا ہے۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، حشر میں تو دیکھنی ہے عزت رسول اللہ کی مشکل نہیں ہے، اور میں آپ کو نہیں کہتا، جو الفاظ آپ کی زبان پہ آسانی سے آ سکے اور جو پڑھ سکے، ہر ایک کے لیے بھی نہیں، جو پڑھ سکے آسانی سے۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول، ہاں حشر میں تو دیکھنی ہے عزت۔ جو آقا کی شان سننے آیا ہے وہی پڑھ لے، حشر میں تو دیکھنی ہے عزت۔ آج بابا کانوں سے سن رہے ہیں، کل آنکھوں سے دیکھیں گے مصطفیٰ کی شان کیسی ہے۔ 14 صدیاں بیت گئی، ہر کوئی دور دراز سے آقا کی شان سننے کے لیے کوئی کہیں جاتا ہے، کوئی کہیں جاتا ہے، یہ شوق ہے، مگر اس دن دیکھنا جب رسول اللہ کی شان دکھائی جائے۔ حشر میں تو دیکھنی ہے عزت، ہاں حشر میں تو دیکھنی ہے عزت۔ لا ورب العرش جس کو ملا ان سے ملا، وہ بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی تو بابا آواز ہونی چاہیے، بٹتی ہے کونین میں نعمت۔ اللہ اعلیٰ حضرت کی قبر پہ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فرماتے ہیں، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے وہ چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول، ہاں اندھے نجدی دیکھ لے
قدرت تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جو ہے نا رسول اللہ کا وہ بولے، ہم رسول اللہ کے، ہاں ہم رسول اللہ کے، جنت رسول، ہاں ہاتھوں کو لہرا کے، ہم رسول اللہ کے، جنت، جو رسول کہے وہی بولے، ہم رسول اللہ کے، جنت کی، ہم رسول اللہ کے، جنت، یا اللہ ہم رسول اللہ کے ہیں، اللہ تو گواہ ہو جا، آج ہم اعلان کر رہے ہیں قیامت والے دن مصطفیٰ کی قربت نصیب فرمانا، ہم رسول اللہ کے، جنت اللہ کی، حشر میں تو دیکھنی ہے عزت اللہ کی، حشر میں تو دیکھنی ہے عزت۔ خالق کائنات نے فرمایا جبریل، جی رب جلیل فرمایا جبریل ایسے کرو سدرہ چھوڑو، اللہ کدھر جاؤں؟ فرمایا میرے یار کو لے آ، فرمایا میرے حبیب کو لے آ، اللہ کیسے لے آؤں؟ فرمایا جبریل تنہا نہ جانا، اکیلے نہ جانا، جا پہلے جنت کا مشاہدہ کر۔ اللہ جنت میں کیوں جاؤں؟ فرمایا جنت میں جا کے سواری محمد کے لیے لے جا، آقا کے لیے جبریل سواری لینے کے لیے گئے، جنت میں گئے تو 40,000 براق، 40,000 براق کھڑا ہے، کوئی ناز میں کھڑا ہے، کوئی نین دکھا رہا ہے، اور کوئی نیاز میں کھڑا ہوا ہے۔ جبریل نے ہر طرف دیکھا، کوئی کس انداز سے، کوئی کس انداز سے۔ جب جبریل کی نظر پڑی، ایک کو دیکھا تو اپنا سر جھکائے ہوئے نیر بہا رہا ہے، آنکھوں سے آنسو ہیں، حال و بے حال ہوا ہے، اپنا حال کچھ اور سا بنا رکھا ہے۔ جبریل کہتا ہے براق تجھے کیا ہو گیا؟ آج ہر کوئی خوش ہے، شرق والے خوش، غرب والے خوش، آج پہلے آسمان والے خوش، آج دوسرے آسمان والے خوش، آج تیسرے آسمان والے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان والے خوش ہیں۔ اللہ نے کہا ہے میرا یار آ رہا ہے، ہر فرشتہ خوش ہے، غلمان خوش ہیں، حوریں خوش ہیں، آج براق سارے خوش ہیں، تو کیوں نیچے اپنا سر جھکا کے کھڑا ہے؟ اس وقت اس نے کہا، کہنے لگا اے جبریل تو آج مجھے آیا، آج سواری لینے کے لیے آیا ہے، میں نے 40,000 سال پہلے یہ بات سنی تھی، معراج ایک دن ایک دن 27ویں کی شب آئے گی، اللہ اپنے یار کو بلائے گا، سواری بنائے گا، ایک سواری اس کے لیے بھیجے گا،
براق میں سے ایک نے سواری بننا ہے اور وہ محمد سوار ہو کے آئے گا۔ 40,000 سال پہلے میرے کانوں میں آواز پڑی تھی، میں سمجھ گیا جو روتا ہے اسی کی قسمت جاگ اٹھتی ہے۔ بابا جب تک روتے نہیں ہو وہ مانتا نہیں ہے۔ چراغ جلاؤ، چراغ کے ساتھ وہ جو روئی ہوتی ہے اگر اس کے اوپر پانی لگ جائے اس کو آگ نہیں جلاتی، جس طرح اس روئی کو آگ نہیں جلاتی اسی طرح رونے والے کو دوزخ کی آگ بھی نہیں جلائے گی۔ حضرت شعیب علیہ السلام رو رہے ہیں، رو رو کے رب کو منا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا شعیب کیا ہو گیا، اتنا کیوں روتا ہے؟ عرض کی مالک مجھے پتہ ہے، میں نبی ہوں، جنتی ہوں، نبی ہوں، جنتی ہوں، تیرے ساتھ اللہ ایک تعلق ہے، واسطہ ہے، لیکن رو اس لیے رہا ہوں میں نے سنا ہے تو رونے سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جو روتا ہے تو پیار کرتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی روتے رہ گئے، حضور اللہ کو مناتے رہے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونے تھے پیارے نبی، ایک بات بتائیے آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ حضور نے فرمایا صحابہ جتنا میں اللہ کو پہچانتا ہوں تم نہیں پہچانتے، جتنا مجھے اللہ کا قرب ہے تمہیں نہیں ہے، جتنا میں زیادہ پہچانتا ہوں میں اتنا زیادہ روتا ہوں۔ رو رہا ہے، آنسوں بہہ رہا ہے۔ جبریل نے ہاتھ رکھا، جب ہاتھ رکھا اس کے اوپر اللہ کی طرف سے حکم آیا جبریل جی رب جلیل، فرمایا اور براقوں کو چھوڑ دے، رونے والے کو محمد کی سواری کے لیے لے جا۔ جو روتا ہے بابا وہ منا لیتا ہے۔ ایک ولی کے بارے میں آتا ہے، اس سے بھی قرض لیا، اس سے بھی قرض لیا، اس سے بھی قرض، اس سے پیسے لیے اللہ کی راہ میں خرچ، اس سے پیسے لیے اللہ کی راہ میں خرچ۔ اب وہ بیٹھا ہوا ہے، سارے بندے آ گئے، کوئی ادھر سے کہتے ہیں میرا قرض دو، کوئی کہتے ہیں میرا قرض دو۔ وہ سارے لوگ آ گئے، جب اس کے مہمان بن گئے، وہ جو لینے والے تھے اپنا قرض لینے آئے، ایک آیا چھابڑی والا چھوٹا سا بچہ بیچنے والا، کوئی چیز لے کے آیا، اس نے کہا بیٹا ادھر آؤ، بچے کو بلایا، بلا کر کے کہا بیٹا ایسے کرو، اس کے کتنے پیسے ہیں؟ اس نے کہا اتنے۔ کہا اچھا یہ سارے تقسیم کر دو۔ سارا تقسیم کرا دیا، اور جب سارا کچھ تقسیم کرا دیا وہ لوگ کہنے لگے بابا پہلے تو نے ہمارا قرض دینا ہے۔ ایک اور بندہ بڑھ گیا، اس کا بھی قرض۔ ادھر شام ہونے لگی، توجہ کرنا، رونے والے کو اللہ کتنا پسند کرتا ہے۔ ادھر شام ہونے لگی، بچہ کہنے لگا بابا اللہ کے نیک بندو بزرگو مہربانی فرماؤ، ہمارے تو گھر کی ہنڈیا بھی اسی پیسوں سے، انہی پیسوں سے بنتی تھی، مہربانی کیجئے۔ اب بچہ رونے لگا، جیسے بچہ رویا وہیں پہ دینار کی ایک تھیلی آ گئی، اس بزرگ نے نکالا، سب کو دیا۔ انہوں نے کہا ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، ہم اتنی دیر سے بیٹھے تھے آپ نہیں دے رہے تھے، اب تھیلی منگوا لیے دینار کی اس بچے کی خاطر۔ اس نے کہا نا بابا یہ بات نہیں ہے، گھر میں نہیں پڑی تھی، رونے والا تم میں کوئی نہیں تھا، اب جب رونے والا آ گیا ہے خدا نے بھی مدد فرما دی ہے۔ براق رو رہا ہے، جبریل امین ہاتھ رکھتے ہیں، ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں براق تجھے مبارک ہو، اللہ کا حکم آ گیا ہے، تو نے محمد کی سواری بننا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب براق کو لے کے جبریل امین جانے لگے۔ میکائیل کہنے لگا یا اللہ مجھے بھی اجازت دے۔ فرمایا جبریل صرف میکائیل کو نہ لے جا، بلکہ آج میرے یار کو لینے کے لیے 70,000 فرشتہ لے جا۔ 70,000 فرشتہ ساتھ ہے، میرے نبی کے دربار میں آ گئے۔ ایک روایت میں ملتا ہے حضور حتیم کعبہ میں تشریف فرما تھے، ایک روایت میں ملتا ہے مولا علی کی بہن حضرت ام ہانی کے گھر میں حضور تشریف فرمائے۔
اب کیا صورتحال ہوتی ہے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، واقعہ معراج سننے والوں، حاجی صاحب کے عرس پہ آنے والے دوستوں، لوگوں، آؤ پیارے لوگوں، میں آپ کو بتاؤں، جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جبریل آ گیا، آ کے جبریل کہتے ہیں یا اللہ کیا دروازہ کھٹکھٹاؤں؟ آواز آئی جبریل آج دروازہ نہیں کھٹکھٹانا، بلکہ تیرے ہم نے یہ جو ہونٹ بنائے ہیں، یہ کافوری بنائے ہیں، ایسے کر میرے یار کی تلیوں پہ ملنا شروع کر دے۔ جبریل نے اپنے کافوری وہ ہونٹ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اپنا تلیوں کے اوپر ملے۔ میرے نبی اٹھے تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تمہیں سلام کہتا ہے۔ یا رسول اللہ، خدا سلام کہتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے میرے یار کو لے آؤ۔ نعرہ تکبیر، ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ کہا جبریل جاؤ میرے یار کو لے آؤ۔ اور جبریل سن لے، ہم نے یہ جو تیرے کافوری ہونٹ بنائے تھے یہ آج کی رات کے لیے بنائے تھے۔ آج ایسے کرو جبریل، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ ایسے کرو، تلیوں کے اوپر اپنے کافوری یہ ہونٹ یہ لب ملو گے، میرے مصطفیٰ ٹھنڈک کی وجہ سے اٹھ جائیں گے۔ آقا نبی پاک علیہ السلام اٹھے، جبریل نے پیغام دیا اللہ بلاتا ہے۔ تو کیسے اللہ بلاتا ہے، کس طریقے سے اللہ بلاتا ہے؟ سلام کہنے کے بعد اب حضور علیہ السلام کی تیاری شروع ہوئی۔ یہاں سے مکہ سے حضور اقصیٰ کی طرف جانے لگے۔ جب اقصیٰ کی طرف جانے لگے نا تو کسی نے منظر کشی کی کہ حضور علیہ السلام کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کی طرف۔ اور کیا کرنے؟ اللہ کا دیدار۔ تو کسی نے پھر اس کو لکھا، جب حضور بیٹھ گئے سواری پہ تیار ہو گئے اور انہوں نے حضور علیہ السلام کو لے جانے کی تیاری کی، تو کسی نے اس کی منظر کشی کی ہے کہ باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور یہ سواری سوئے ذات باری چلی، ابر رحمت اٹھایا آج کی رات ہے، ابر رحمت اٹھایا آج کی رات کوئی مشکل ہے؟ پڑھ لیجئے، ابر رحمت اٹھایا، جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، اور دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے، شاہ دولہا بنا آج، ہاں شاہ دولہا بنایا آج، شاہ دولہا بنایا آج۔ اللہ کے نبی کو لے کے جبریل چل پڑے۔ حضور علیہ السلام جب یہاں سے روانہ ہونے لگے اور ادھر سے آواز آنے لگی تو کسی نے منظر کشی کی کہ سرے لا مکان سے
طلب ہوئی سرے لامکاں سے، طلب ہوئی سوئے منتہا، وہ چلے نبی سرے لامکاں سے، طلب ہوئی سرے لامکاں سے، طلب ہوئی سوئے منتہا، وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بے کمالگی، اور کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بے کمالگی، کشف الدجا بے جمالگی، کشف الدجا۔ پہنچے وہ بلندیوں پر اپنے کمال سے، بلغ العلا بکمالگی، دور کیا اندھیرے کو اپنے جمال سے، کشفت الدجا بجمالگی، تمام خصلتیں ہیں بہتر ان کی، حسنت جمیع خصالگی، درود گو ان پہ اور ان کی آل پہ، صلو علیہ، ہاں صلو علیہ، مل کے پڑھیے، صلو علیہ، ہاں صلو علیہ۔ اب سواری چل پڑی حضور کو لے کے، کوئی نہیں جا رہا، جبریل لے کے جا رہا ہے، اور جبریل لے کے گیا۔ ہر نبی نبی بن کے آیا ہے، میرا نبی نبیوں کا نبی بن کے آیا ہے بابا، ہر نبی ہر رسول رسول بن کے آیا، میرا نبی رسولوں کا بھی رسول بن کے آیا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے، لے کے چلے گئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں موسیٰ کی قبر سے گزرا، علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، حضور فرماتے ہیں میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، نبیوں کی زندہ ہونے کی گواہی خود محمد دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا دے رہے ہیں۔ اب کیا دیکھا، قبر میں موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا قبر میں موسیٰ کھڑے ہیں، توجہ کرتے آنا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں جب مسجد اقصیٰ میں پہنچا تو دیکھا میرا استقبال کرنے کے لیے موسیٰ وہاں بھی پہنچے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام میرا استقبال کرنے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ حضور نے فرمایا لوگوں سنو، میں جو گیا ہوں میں براق کی رفتار سے وہاں پہ پہنچا ہوں۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا جو جبریل موسیٰ کلیم اللہ گئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نبوت کی رفتار سے وہاں پہنچے ہیں۔ فرمایا میں براق پہ سوار تھا، وہ براق چلتا رہا، اللہ کے سونے نبی پیارے نبی فرماتے ہیں کہ وہ موسیٰ کلیم اللہ فرمایا وہ نبوت کی طاقت سے گئی۔ میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ تھوڑا آپ کا ذوق بڑھانا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میں گیا تو براق کی رفتار سے گیا، اللہ کے پاک نبی فرماتے ہیں جبریل امین میرے ساتھ تھا، لیکن براق کی سواری چل رہی تھی، براق کی رفتار یہ ہے جہاں پہ براق کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا، اتنا تیز، لیکن نبوت کی اتنا رفتار ہے، نبی پہلے پہنچ گیا۔ یہ کلیم اللہ کی نبوت کی رفتار ہے، اگر محمد کی رفتار دیکھنی ہو تو سدرہ کے آگے مشاہدہ کرنا۔
معراج کی رتیا معراج کی رتیا دھوم یہ تھی ایک راج دولارا آوت ہے معراج دھوم یہ تھی ایک راج دولارا لولاک کا سہرا سر سوہت وہ احمد پیار جبریل امین یہ کہتے چلے اے عرشیو تم رے بھاگ جگے اے عرشیو تم رے بھاگ جگے زبان ہے تو پڑھ لیجیے اے عرشیو تم رے بھاگ جگے تعظیم کو سب ہو جاؤ کھڑے تعظیم سب ہو جاؤ کھڑے سردار تمہارا ہے سردار تمہارا حوروں نے کہا جب بسم اللہ غلمان نے پکارا اللہ جی غلمان نے پکارا اللہ خود رب نے کہا ماشاء اللہ خود رب نے کہا ایسے لطف آئے گا خود رب نے کہا ماشاء اللہ خود رب نے کہا محبوب ہمارا آوت ہے جی محبوب ہمارا یاسین کی چمک ہے دانتل میں تاہا کا کرشمہ آنکھن میں یاسین کی چمک ہے دانتل میں تاہا کا کرشمہ آنکھن میں جیتا کا کرشمہ جو معراج نبی کی محفل میں آیا وہ ہاتھ اٹھا کے پڑھے تاہا کا کرشمہ آنکھن مشکل نہیں ہے تاہا نہیں آتا آنکھن تو آتا ہے نا تاہا کا کرشمہ میں جیتا کا کرشمہ میں جیتا کا کرشمہ تھوڑا سا لطف لے کے پڑھو تاہا کا کرشمہ میں والفجر کا جلوہ گالن میں والفجر گالن میں وہ عرش کا تارا آوت ہے جی وہ عرش کا تارا آوت ہے معراج کی رتیاں دھوم یہ تھی معراج کی رتیاں دھوم یہ تھی ایک راج دولارا
اللہ کے نبی فرماتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ کی قبر سے گزرا، فرمایا وہاں پہ پہنچا تو آگے گیا ہوں، نبی استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ بنتا ہے شعر اگر میں پڑھوں تو، نبی استقبال کے لیے، کائنات کے اندر ایسی ہستی نہیں آئی اور جس کا استقبال نبی سارے کر رہے ہیں۔ یہ نبی جس منہ سے آئے تھے، حضور کی روحانی معراج نہیں ہے، جسمانی معراج ہے، اور جسمانی معراج نہ ہوتی تو سواری کیوں آئی؟ دروازے کھٹکا کھٹکا کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، کہتا ہے نہیں جی روحانی تھی۔ میں نے کہا روحانی ہوتی تو یہ مسلم شریف میں براق کہاں سے آیا؟ یہ سواری آئی جسم کے لیے، اور وہ جسم جس میں مصطفیٰ ہے۔ حضور وہاں پہ پہنچے، سارے نبی ہمارا عقیدہ شان والے، عظمت والے، مقام والے، رتبے والے، رفعت والے۔ جب میں اعلیٰ حضرت سے پوچھتا ہوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، مجدد مئت حاضرہ، الشیخ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ تیسرا سپارہ پڑھتے ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ آپ تیسرے سپارے پہ پہنچے، ترجمہ یہ بنتا ہے یہ رسولوں کا گروہ ہے۔ فضلنا بعضهم على بعض، اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض سے اللہ نے کلام کیا۔ سب نے لکھا ہے جس سے کلام کیا وہ موسیٰ کلیم اللہ، ورفع بعضهم درجات، اور جس کے درجات کو بلند کر دیا وہ محمد الرسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت جب یہاں پہ پہنچے تو کہنے لگے سب سے اولا بھی، سب سے اولا سب سے بالا آقا مسجد اقصیٰ میں گئے، سارے انتظار میں ہیں، صفیں بنی ہوئی ہیں۔ اگر عالم تخیل میں پوچھو تو یوں بنتا ہے، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انبیاء سے پوچھا تو وہ کہنے لگے، اب انبیاء نے جواب دیا، عالم تخیل میں بات کر رہے ہیں کہ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا۔ حضور کی طرف اشارہ، ان کا سب کو کہا، ان کا ان کا تمہارا ہمارا۔ صرف ہمارا نبی نہیں ہے، نبیوں کا بھی نبی ہے۔ سب بنا کے سارے کھڑے ہیں، انتظار ہے امام آئے، اور امام وہ بنتا ہے جو علم میں سب سے زیادہ ہو، تقوی میں بھی سب سے زیادہ ہو، جو شکل و شباہت میں بھی سب سے زیادہ ہو۔ یہ تذکرۃ الواعظین والے نے لکھا ہے کہ خوبصورتی میں بھی سب سے زیادہ ہو۔ جب سب کی طرف دیکھا نا، ساروں کے چہرے دیکھے، سونے تھے سارے، مگر میرے غزالی زماں سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ نے جب قلم اٹھایا تو لکھا، چہرے بدوہا دیکھتے، منظر کشی میں صحیح کر رہا ہوں، اگر آپ بول رہے ہیں تو میں موقع نہیں چھوڑ رہا، اس کے اوپر شعر آپ کو دے رہا ہوں۔
چہرے والضحا رہ گئے چہرائے والضحا دیکھتے حسن بدر و دوجا دیکھتے حسن اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے ہم تو غار ہیرا دیکھتے سدرہ مسجد اقصیٰ میں پہنچ گئے اور جب مسجد اقصیٰ میں پہنچے امامت کے لیے جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے اللہ کا حکم ہے ان کو کھڑا کرو یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے مل کے پڑھ لیجیے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر آقا نبی پاک علیہ السلام کو جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھیں حضور سب سے آگے کھڑے ہوئے حضور سب سے میں نے ایک بات کہی تھی کہ ایک حضور کی بشریت ہے اور ایک حضور کی ابدیت ہے اور ایک حضور کی نورانیت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو میں نے بشریت ابدیت نورانیت اس کے اوپر جو میں نے بات کرنی ہے نا یہ قرآن کی آیت ہے سٹپ بس سٹپ قرآن کی آیت چل رہی ہے الیہ یردو کون سا سپارہ 25واں سپارہ اس سپارے کے اندر یہ بات ساری موجود ہے حضور کی بشریت ابدیت اور نورانیت اللہ کے نبی کا مکہ سے لے کے مسجد اقصیٰ تک یہ بشریت ہے اور مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھانا نبیوں کو یہ حضور کی ابدیت ہے یعنی عبادت گزار عابد عبادت کرنے والے اور جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز حضور نے پڑھا لی جبریل نے کہا واپس نہیں جانا آگے جانا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے جانا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سوار ہوئے اب سواریاں چینج ہوتی گئیں پہلے براق تھا پھر رف رف آیا پھر نورانی ایک سواری آئی اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ سے جب چلے نا تو آسمانوں کی سیر شروع ہوئی آسمانوں کی حضور جب سیر کرنے لگے نا تو دروازے پہ پہلے آسمان کے دروازے پہ پہنچے ایک مہمان ہوتا ہے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے بندہ اس کہتا ہے نوکر کو جاؤ ان کو کہو وہ آ رہے ہیں ایک مہمان ہوتا ہے مالک کہتے ہیں نوکر کو جاؤ ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دو ایک مہمان ایسا بھی آتا ہے جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو کہا جاتا ہے نوکر کو دروازہ کھولو اور ان کو کہو تمہارا گھر ہے آ جاؤ اور ایک ایسا مہمان ہوتا ہے جو خود لینے کے لیے میزبان جاتا ہے کہتا ہے نہیں تم بیٹھ جاؤ میں خود لے آتا ہوں اللہ کے نبی جب گئے نا جبریل امین نے آسمان کا پہلے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا اور جب پہلے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا تو آواز آئی کون کہا جبریل کہا اجازت نہیں ہے دروازے کھولنے کی جبریل نے کہا میں اکیلا نہیں ہوں میرے ساتھ محمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ کہنے لگا مجھے حکم ہے جب محمد آ جائیں تو دروازہ کھول دینا پروٹوکول سے حضور جا رہے ہیں
70,000 فرشتوں کا جرمٹ، جبریل حضور کو سیر کرانے، یہ حضور کا سفر نہیں ہے، اللہ کا قرآن پیش کر رہا ہوں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک ہے وہ ذات جو لے گئی جس نے سیر کرائی۔ لفظ اسرا ہے، سفر لفظ نہیں ہے، یہ سیر کرنے جا رہے ہیں۔ اب جب دروازہ کھل گیا تو سارے فرشتے آقا کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ہر آسمان پہ حضور علیہ السلام کا استقبال ہوا۔ المختصر کر رہا ہوں۔ چلتے چلتے چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، نبیوں سے ملاقاتیں ہوتی گئیں۔ حضور جب سدرہ پہ پہنچے نا، المختصر کر رہا ہوں، جب سدرہ پہ حضور پہنچے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں جبریل آگے چلیں۔ کہا یا رسول اللہ اب آپ کا کام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ مکہ سے لے کے اقصیٰ تک بشریت اور پھر ان کو نماز پڑھانا، عبدیت۔ اب عابد جا رہا تھا اوپر، عبادت گزار جا رہا تھا اوپر، محبوب جا رہا تھا اوپر، وہ خالق کے پاس جا رہے تھے۔ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہیں، وہ معبود ہیں، یہ عبد ہیں، یہ جا رہے تھے۔ اور جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، اب نوری پیچھے رہ گئے، جس کے نور سے کائنات بنی، وہ نور والا محمد آگے جا رہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضور کی نورانیت کا سفر شروع ہوا۔ ایک بات ذہن میں رکھو، کسی نے کہا بشر ہیں، کسی نے کہا نور ہیں۔ میں ایک بات آپ کو سمجھاتا ہوتا ہوں مثال دے کے۔ ایک شخص آیا، اس نے تار دیکھی، اس نے کہا یہ لائٹ ہے۔ کسی نے اس کو سمجھایا یہ لائٹ نہیں ہے، اس کے نیچے جو تانبا ہے وہ لائٹ ہے۔ پھر کچھ اس سے بھی زیادہ سمجھدار سائنس والا عقل والا بندہ آیا، اس نے کہا بھائی نہ، یہ جو پلاسٹک ہے یہ لائٹ نہیں ہے، اس کے اندر جو تانبا ہے وہ بھی لائٹ نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر لائٹ کیا ہے؟ اس نے کہا لائٹ کرنٹ ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا اس کی سمجھ ہی نہیں آئی، آج تک کوئی دیکھ نہیں سکا، وہ ایک کرنٹ ہے۔ کسی نے کہا ظاہراً لباس دیکھ کے کہا، حضور کا بشری لباس دیکھ کے کہا نبی بشر ہے۔ تھوڑا سا کسی کو قرب نصیب ہوا، آگے گیا تو اس نے کہا نبی نور ہے۔ اور جب سدرۃ المنتہا سے آگے محبوب جا رہا تھا، پھر ہر کوئی کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر میرے علی تجانی ہو۔ جہاں تک بشر کی رسائی تھی وہ بشر سمجھتا رہا، جہاں تک نور کی رسائی تھی وہ نور سمجھتا رہا۔ لیکن حضور جب آگے گئے، پھر پتہ چلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا، اتھاں چپ دی جاہے علا کوئی نہیں سکدا۔ اور بشر عرش پار جا نہیں سکتا، بشر نہیں جا سکتا، یہ کوئی اور جا رہا تھا۔ اور جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے تو حضور فرماتے ہیں ایک نور کی ایک سواری آئی، فرمایا میں اس پہ سوار ہو گیا۔ اور آقا فرماتے ہیں جب میں اس پہ سوار ہوا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اور سواری آئی، میں اس پہ سوار ہو گیا۔ اور آقا نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں ان پہ سوار ہوتا گیا نا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے آواز آنا شروع ہوئی، قف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک آواز گونجی، اے محبوب رکیے،
پھر آواز آئی ادنو منی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئیے. پھر آواز آئی قف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رک جائیے. فإن ربک یصلی، آپ کا رب آپ کے اوپر درود پڑھ رہا ہے. یصلی کا معنی درود ہے، یہاں اللہ نماز پڑھنے سے پاک ہے. فإن ربک یصلی، آپ کا رب آپ کے اوپر درود پڑھ رہا ہے. حضور فرماتے خرامہ خرامہ میں پھر چلا، وہ محبوب تھا، وہ محب تھا. محبوب اور محب، آج ملاقات، لقاء، وصال کا وقت آیا، یعنی ملنے کا وقت آیا، تو اللہ نے اپنے محبوب کو خرامہ خرامہ چلایا، پیار سے چلایا. اور جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس پہنچے تو سورۃ النجم کو اٹھاؤ، ثم دنا فتدلی، فرمایا پھر وہ قریب ہوا. فکان قاب قوسین او ادنی، کتنا قریب ہوا قرآن اٹھا کے دیکھیے. کہا جیسے دو کمانیں آپس میں ملتی ہیں اتنا قریب ہو گیا. فکان قاب قوسین او ادنی، قوسین تک انسان کو سمجھ آتی ہے، او ادنا کی سمجھ نہیں آئی. یہ دیکھو یہ لباس، کوئی بندہ کہے یہ لباس آپ کے جسم کے قریب ہے، میں کہوں گا نہیں. ایک اور لباس اس کے قریب ہے جو نیچے بنیان ہے. کسی نے جرسی پہنی ہے، وہ قریب ہے. اب اس کی تو سمجھ آئی کہ ایک لباس ہے، قریب ہے. مثال صرف سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں، اللہ رسول مثال سے پاک ہیں. کہا فکان قاب قوسین، دو کمانیں آپس میں مل گئیں. جتنا دو کمانیں ملتی ہیں یہ بتا دیا، یہ فاصلہ کم ہو گیا. اب جب بتایا نا او ادنا، یا اس سے بھی کم، یہ اس سے کم کتنا محبوب اور محب ملے ہیں، یا مصطفیٰ جانے یا خدا جانے. مصطفیٰ جانے یا بولیے مصطفیٰ جانے یا. اور حضور کہاں جا رہے تھے؟ ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، ابدیت رہ گئی، بشریت رہ گئی، نورانیت رہ گئی. آگے آپ تھوڑا سا نظارہ کرو. وہی لامکان کے مکین ہوئے، وہی لامکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے. وہ نبی ہیں جن کے ہے یہ مکان، وہ نبی ہیں جن کے ہے یہ مکان. وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، وہ نبی ہیں جن کے ہے یہ مکان. وہ خدا ہے جس کا، اللہ تو مکان سے پاک ہے، تو پھر محبوب کہاں جا رہے تھے؟ لا مکان کی سیر تھی نا. حضور لا مکان پہ پہنچے. حضور فرماتے ہیں جب میں وہاں پہ پہنچا، حضور فرماتے ہیں عالم، تمام عالم ختم ہو گئے. عالم بشریت بھی ختم، عالم ہاہوت بھی ختم، عالم جبروت بھی ختم، عالم لاہوت بھی ختم. فرماتے ہیں ہر شے ختم ہو گئی، بس ملاقات میں یا خدا تھا یا مصطفیٰ تھا، تیسرا کوئی نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں جیسے میں گیا تو میں نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام. حضور فرماتے ہیں ادھر تک میں نے پڑھا، آگے سے جواب خدا آیا السلام علیکہ ایھا النبی. حضور کہتے ہیں میری عاجزی، میری مالی، میری بدنی عبادت، حضور عاجزی پیش کر رہے ہیں، خدا مصطفیٰ کو سلام پیش کر رہا ہے. سلام کہا رب نے السلام علیکہ ایھا النبی. حضور فرماتے ہیں میں نے آگے کہا وعلی عباد اللہ الصالحین. یا باری تعالیٰ اکیلے میرے اوپر سلام نہ ہو، تیرے بندے وہ متقی پرہیزگار جو مجھ پہ
ایمان لے آئے ہیں ان کے اوپر بھی سلام ہو۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے نمازیں دے دی، المختصر کر رہا ہوں، فرماتے ہیں میں نمازوں کا تحفہ لے کے واپس آیا، آگے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تاکہ واقعہ کچھ نہ کچھ کمپلیٹ ہو جائے۔ فرماتے ہیں جب میری ملاقات ہوئی نا تو موسیٰ کلیم اللہ نے مجھے کہا کتنی نمازیں لائے ہو؟ میں نے کہا 50۔ کہا یہ نہیں پڑھیں گے، آپ پھر جاؤ۔ کیا خدا پہلے نہیں دے سکتا تھا 5؟ یہ بار بار موسیٰ علیہ السلام کا آنا جانا کیوں لگا رہا؟ کہا موسیٰ تو نے دعا کی تھی جن آنکھوں نے خدا کو دیکھا ہے ان آنکھوں کو ہی تکتا جا۔ آخر کار 5 نمازیں رہ گئیں، لیکن محبوب فرمایا اللہ نے محبوب پڑھیں گے 5 ثواب تو 50 کا ہی دوں گا نا، 5 پہ تو ایگری ہو جاؤ، 5 نمازیں تو نہ چھوڑو، 5 تو پڑھنا شروع کر دو۔ اللہ کے نبی نے تو اتنا کچھ کرا دیا، کہا 5 پڑھیں گے ثواب 50 کا ملے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اب نیچے کی طرف میں بات کر رہا ہوں، حضور واپس تشریف لے آئے اور میں اپنا موضوع بھی کمپلیٹ کر رہا ہوں۔ جب حضور واپس آئے نا تو حضور نے فرمایا میں مسجد اقصیٰ میں گیا تھا، ان کی عقل کے مطابق حضور نے بتایا، ابو بکر کی عقل کے مطابق نہیں، یہ ذہن میں رکھ، عمر کی عقل کے مطابق نہیں، عثمان و علی کی عقل کے مطابق نہیں۔ ابو جہل نے پوچھا جب، تو اس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو لہب اور ابو جہل کو کہ کہا کہ میں مسجد اقصیٰ میں گیا تھا۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھو، لیلن جو ہے نا قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل، لیلم من المسجد، اس کے اوپر تنوین ہے، رات کا تھوڑا سا حصہ، اور رات کا تھوڑا سا حصہ لکھنے والوں نے لکھا وہ رات 18,000 سال کی رات تھی۔ کتنا؟ 18,000 سال کی رات تھی۔ جب فرشتوں نے کہا یا اللہ اتنی دیر کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے تیرا محبوب آ رہا ہے، اللہ نے فرمایا رات بھی ہماری ہے محبوب بھی ہمارا ہے۔ 18,000 سال کی رات بنا دی گئی، اور 18,000 سال کی رات حضور گزار کے آئے تو بستر ابھی گرم پڑا ہوا تھا، کنڈی ابھی ہل رہی تھی، جس درخت کے نیچے سے حضور گزر کے گئے تھے نا اس کے پتے بھی ہل رہے تھے، ابھی وہ پتے ہل رہے تھے۔ کیوں ہوا یہ؟ وضو کا پانی چل رہا ہے، کنڈی ہل رہی ہے، پتے بھی ابھی تک ہل رہے ہیں۔ بابا اس لیے کہ کوئی مین سوئچ بند کر دے تو ہر شے ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ ارے قرآن تو بتاتا ہے ایمان ان کو، مگر ایمان بھی کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ حضور کائنات کی جان ہے۔ جب خود حضور چلے گئے تو ہر شے رک گئی اور حضور آ گئے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا حضور نے ان کو بتایا تو انہوں نے کہا اچھا بات سنو، ہمارے کچھ قافلے ہیں جو گئے ہوئے ہیں، اگر آپ واقعی گئے ہیں تو بتاؤ وہ قافلے کب آئیں گے؟ حضور نے فرمایا میری ملاقات 3 قافلوں سے ہوئی ہے۔ اب سننا، حضور نے فرمایا وہ 3 قافلے، ایک قافلہ آئے گا نصف النہار پہ، ایک قافلہ آئے گا غروب آفتاب پہ، اور ایک قافلہ آئے گا طلوع آفتاب پہ۔ نصف النہار حضور نے فرمایا آدھا دن گزر چکا ہوگا، تمہارا سایہ تمہارے سر کے اوپر ہوگا، وہ قافلہ آ جائے گا۔ جیسے میرے نبی نے بتایا تھا وہ قافلہ آ گیا۔ اب توجہ کرنا، تھوڑا سا آپ کو ذوق اور آپ کو تھوڑا ایمان افروز بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے، تھوڑا سا آپ کی نیند اڑ جائے گی اور آپ ساری رات عبادت کرتے رہیں گے۔ حضور نے فرمایا نصف النہار، آدھے دن پہ، اور جیسے میرے نبی نے کہا تھا وہ قافلہ اسی وقت آیا۔ نبی جو کہتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے اور ہو کے رہتا ہے۔ اور دوسرا قافلہ، آج اپنے آپ کو دیکھنا آپ کہاں کھڑے ہیں، توجہ کرنا۔ دوسرا قافلہ حضور نے فرمایا جب سورج غروب ہوگا
تو وہ قافلہ آ جائے گا۔ ایک پہاڑی پہ کافر بیٹھ گئے، ایک پہاڑی پہ عاشق بیٹھ گئے، ایک پہاڑی پہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، دوسری پہاڑی پہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی بیٹھ گئے۔ وہ اس انتظار میں تھے سورج غروب ہو اور قافلہ نہ پہنچے، ہم ٹھٹھا اور مذاق اڑائیں گے، اور یہ اس لیے بیٹھے تھے کہ عین سورج کے غروب کے وقت قافلہ آ جائے تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منائیں گے، ہم خوشی کریں گے، ہم ان کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں جو آج حضور کا معراج سننے کے لیے بیٹھے ہیں، جو آج حضور کی شان سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ وہ بھی تو ہیں جو ساری ساری رات کتابیں کھول کے آقا کے عیب ڈھونڈتے ہیں ان کافروں کی طرح، اور آج وہ بھی موجود ہیں جو ساری رات بیٹھ کے شان محمد کو ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ آج وہ بھی موجود ہیں جو منبروں پہ بیٹھ کے آقا پہ تان کرتے ہیں، آقا کے نقص ڈھونڈتے ہیں۔ آج وہ بھی موجود ہیں جو منبروں پہ بیٹھ کے حضور کی شان کو بیان کرتے رہتے ہیں۔ وہ اس بات کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم کیا کریں گے۔ اب دیکھو ایسے ہیں کہ نہیں ہیں، شکلیں تبدیل ہو گئی ہیں، سوچ آج بھی آ رہی ہے ابو جہل کی، شکلیں تبدیل ہو گئی ہیں، سوچ آج بھی ابو لہب کی آ رہی ہے، اور ادھر شکلیں تبدیل ہوئی ہیں، سوچ آج بھی ابو بکر صدیق والی آ رہی ہے، آج بھی صورت مولا علی والی آج بھی موجود ہے، آج بھی وہ سوچ موجود ہے۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دیکھو، ادھر وہ کہنے لگے یہ غروب ہونے والا ہے، صدیق اکبر نے کہا وہ دیکھو وہ قافلہ بھی آ گیا ہے۔ اب اور انتظار ہونے لگا، توجہ کرنا، اب اور انتظار ہونے لگا، ساری رات بیٹھے رہے کہ صبح طلوع فجر کے وقت ایک اور قافلہ آنا ہے، اور اس قافلے کا جب انتظار تھا نا، وہ ایک پہاڑی پہ بیٹھ گئے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی ایک پہاڑی پہ، وہ ادھر بیٹھ کے الیاذ باللہ الیاذ باللہ نقل کفر کفر نباشت، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقص ڈھونڈتے رہے، حضور کی الیاذ باللہ نقل کفر کفر نباشت کہ وہ نہیں آئے گا قافلہ تو ہم مذاق ٹھٹھا اڑائیں گے۔ لیکن ایک طرف غلام بیٹھے، آقا کے دیوانے بیٹھے، ابو بکر بیٹھے، عمر بیٹھے، عثمان بیٹھے، علی بیٹھے، آقا کے ذکر، آقا کے چہرے کا ذکر، آقا کی زلف کا ذکر، آقا کے قدموں کا ذکر، آقا کے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھوں کا ذکر، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا ذکر۔ ابو بکر کہتا ہے یار کی آنکھیں کیسی، عمر کہتا ہے یار کی آنکھیں کیسی، علی کہتا ہے یار کی آنکھیں کیسی، عثمان کہتا ہے یار کی آنکھیں کیسی۔ پھر ایک کہتا ہے نبی آئے کس شان سے آئے، کس مقام سے آئے، کس رتبے سے آئے۔ دوسرا کہتا ہے نبی اللہ کے پاس گئے، کس شان سے گئے، کس مقام سے گئے، کس رتبے سے گئے۔ تیسرا کہتا ہے نبی کتنی عظمت والا، شان والا، مقام والا، رتبے والا، عزت والا، شرف والا، رفعت والا، وہ نبی جو گیا کہاں پہ گیا، پہلے آسمان کی سیر، دوسرے کی سیر، تیسرے کی سیر، چوتھے کی سیر، پانچویں کی سیر، چھٹے کی سیر، ساتویں کی سیر۔ تیسرا کہنے لگا وہ نبی اتنی عظمت والا ہے، ہر نبی دعا مانگ گیا ہے پر اس نبی نے ابھی تک دعا نہیں مانگی۔ قیامت کا دن برپا ہو جائے گا، ہر کوئی آتا رہے گا، کوئی آدم کے پاس، کوئی عیسیٰ کے پاس، کوئی روح اللہ کے پاس، کوئی خلیل اللہ کے پاس، کوئی ذبیح اللہ کے پاس، مگر جب باری آئے گی آمینہ کے لال کی، عبداللہ کے در یتیم کی، اور سدرہ کے راہی کی، اللہ کے ماہی کی، ہمارا نبی کتنی شان والا، سجدے میں سر رکھے گا، اللہ فرمائے گا محبوب سر اٹھا جلوہ دکھا امت بخشوا۔ وہ ایک طرف بیٹھ کے آقا نبی پاک علیہ السلام کے نقص ڈھونڈ رہے ہیں، اور ادھر بیٹھ کے وہ حضور کی شان پڑھ رہے ہیں، اور ان کی زبان سے یہی تھا کہ تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، تیرے منہ
سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، سحر کو کہہ دیا شب تو رات ہو۔ ایک شعر اور پڑھ لیجیے۔ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے۔ آپ کی فرمائش پوری کر رہا ہوں۔ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا۔ آقا بیٹھے ہیں، آقا کے یار بھی بیٹھے ہیں۔ اگر حضور کے یاروں کا بیٹھنا حضور کے ساتھ سننا چاہتے ہو تو وہ خدا سے پوچھو۔ 5واں سپارہ ہے، حضور کے آس پاس صدیق و عمر و عثمان و علی بیٹھ گئے نا تو اللہ فرماتے ہیں وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا۔ محبوب یہ کتنے تیرے اچھے دوست ہیں۔ یہ پچھلی آیت چل رہی ہے نا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ کا جن کے اوپر انعام ہوتا ہے نبی، صدیق، شہداء، صالح، اور آگے کہا وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، کتنے ہی اچھے دوست ہیں۔ ادھر بیٹھ کے وہ حضور کی شان پڑھ رہے تھے۔ روایات میں آتا ہے اس قافلے کو آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گئے، کہیں قافلے کو کام پڑ گیا، آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گئے، لیکن تیرے منہ لی وہ بات، پڑھ لیجئے بات سمجھ آ جائے گی، تیرے منہ، کیونکہ حضور وہی کہتے تھے جو اللہ کہتا تھا۔ بابا اللہ نے بتایا تھا کہ محبوب اس طرح ان کو بتا دو۔ جب کھڑکیوں کا انہوں نے پوچھا دروازے کتنے، کھڑکیاں کتنی، تو جبریل نے سامنے مسجد اقصی رکھ دی تھی۔ حضور نے فرمایا وہ طلوع آفتاب کے وقت تمہارا آخری قافلہ آئے گا۔ اب قافلے والوں کو آدھا گھنٹہ کوئی کام پڑ گیا، لیٹ ہو گئے، وہ ایسے ٹائم دیکھ رہے ہیں اس وقت کے مطابق، بھائی وقت تو ہو گیا ہے، لیکن ادھر دیکھتے ہیں تو سورج ابھی تک نہیں نکلا۔ میں نے آپ کے لیے 2-3 باتیں آج رکھی، سبحان اللہ نہیں کہنی تو گھر جا کے کہہ دیں۔ سارے دیکھ رہے ہیں وقت وہی آ گیا ہے، ٹائم آ گیا ہے، اس ٹائم سورج طلوع ہوتا تھا، آج نہیں ہو رہا، کیوں؟ کیونکہ ابھی تک قافلہ نہیں آیا محمد کی زبان سے جو نکل گیا تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہو ہمارے نبی کی شان؟ علی نے نماز نہیں پڑھی تو نہیں ڈوبا، واپس آ گیا سورج، جب تک کہ اس نے ادا نہیں کی۔ اور نبی کیا کہہ رہے تھے؟ نبی نبی کرتے رہتے ہو، نبی نبی کرتے رہتے ہو، اللہ اللہ کیا کرو۔ میں نے کہا بابا تجھے سمجھ ہی نہیں ہے، اللہ راضی نبی نبی کرنے سے ہوتا ہے۔ نبی تو ہے جو کہتا ہے اللہ اللہ کرو، اللہ کہتا ہے نبی نبی کرو۔ روایات میں موجود ہے، میں عربی عبارت پڑھ رہا ہوں، حضور نے یہ دعا کی تھی، اللہم طاعتک و طاعت رسولک، یا اللہ علی کے لیے سورج کو واپس لوٹا، اللہ رسول کی بھی وہ اطاعت میں تھا اور تیری بھی اطاعت میں تھا۔ اللہ کی اطاعت میں کیسے تھے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی گودی میں لیٹے ہوئے، انہوں نے نماز نہیں پڑھی تو اللہ کی اطاعت تو نہیں ہے، رسول کی اطاعت ہے۔ لیکن 5واں سپارہ پڑھ کے دیکھ، اللہ فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے تحقیق اللہ کی اطاعت کی۔ سورج واپس آ گیا۔ جو خدا سورج کو واپس کرنے پہ قدرت رکھتا ہے وہ سورج کو تھوڑی دیر کے بعد نکالنے پہ بھی قدرت رکھتا ہے۔ سارے کہہ رہے تھے وہ دیکھو سورج کا ٹائم ہو گیا، نکلا نہیں۔ ابو بکر صدیق بھی دیکھ رہے ہیں، عمر بھی دیکھ رہے ہیں، عثمان و علی بھی دیکھ رہے ہیں۔ لوگ مجھے کہتے ہیں آپ تھوڑا سا کرسی پہ کسی پہ بیٹھ کے، کبھی کبھی ایسے بھی مزہ آ جاتا ہے، مصلی رسول پہ بیان کرنا بھی کبھی کبھی مزہ آ جاتا ہے۔
اور منبر رسول پہ بیٹھنا بھی سونے نبی کی سنت ہے۔ حضور مصلی پہ بھی بیٹھتے رہے ہیں اور کھجور کے تنے کا حضور ٹیک لگا کے بھی بیان کیا ہے، اور پھر جب منبر بن گیا تو حضور منبر پہ بھی بیٹھے ہیں۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جیسے اب سورج نکلا نا، ایک کونا اس کا نکلا، ابو جہل کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ نہیں آیا۔ صدیق اکبر نے آواز لگائی، وہ دیکھو قافلہ بھی آ گیا ہے۔ ادھر سورج نکلا، ادھر قافلہ آیا۔ سورج کو خدا نے روک دیا تھا، جب تک کہ مصطفیٰ کا کہا پورا نہ ہو اس وقت تک تو نے نہیں نبھائے رہنا۔ تو گرامی قدر حضرات، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کیا لے کے آئے تحفہ؟ بولیے، نماز کتنی؟ ایک فجر کی بس؟ بولیے 5 کتنی؟ ہم کتنی پڑھتے ہیں؟ جو 5 والے ہیں وہی بولیں۔ آج تو عہد کر لیجئے کہ مسجدوں کو آباد کرو۔ وہ لوگ تمہیں گمراہ کرتے ہیں کہ ہم بڑے نمازی ہیں، نمازی بن جاؤ۔ حقیقت میں نماز تمہاری ہے، تمہارے دلوں میں عشق مصطفیٰ ہے۔ آپ لوگ نمازی بن جاؤ، مسجدوں کو آباد کرو۔ سالانہ ہر کوئی اس بات کے اوپر خوشی کرتا ہے جو چیز اسے ملی ہوتی ہے، اور عہد کرتے ہیں، عہد تجدید ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، یوم تاسیس منائے جاتے ہیں۔ آج ہم نماز ملنے کے اوپر خوشی منا رہے ہیں، اور اس خوشی کے اندر اللہ سے وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ ہم 5 نمازیں پڑھیں۔ انشاءاللہ کا مطلب ہے اگر اللہ نے چاہا، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم نماز پڑھو۔ اپنی بابا روٹین بناؤ، خود بھی اپنی اولادوں کو بھی نماز پڑھاؤ۔ آج ظاہر ہے اس انداز کی باتیں کڑوی تو ضرور لگتی ہیں، ہم باقی ہر کام میں آگے ہوتے ہیں، نماز کے لیے نہیں آتے۔ بابا یہ مسجدیں تمہیں یاد کرتی ہیں، بزرگوں نے اتنی بڑی مسجد بنائی ہے، اس لیے نہیں بنائی کہ ایک آدھی صاحب میں نماز ہوگی، اس لیے بنائی تھی کہ آبادی بڑھ جائے گی، لوگ نماز پڑھیں گے۔ آبادی اب بڑھ گئی ہے، لیکن حضور کا فرمان وہ بھی تو ہے، اس کو بھی تو ذہن میں رکھو نا۔ 6ٹھی 7ویں کلاس سے پڑھتے آ رہے ہو کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی۔ صبح کے وقت اذان ہو جائے اور ہم لیٹے رہیں اور سوئے رہیں مزے کی نیند میں، تو مجھے بتاؤ ہم کہاں مومن ہیں؟ نام کے مسلمان تو رہ گئے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کی نہیں کر رہا۔ ہم نام کے مسلمان تو رہ گئے، ہم ایمان کہاں ہے؟ ایمان والا تو تب ہے جب ارکان 5 کو ادا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، جتنا کچھ عبادت کر سکتے ہو کرو۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اس دور کے اندر سب سے بڑا ولی وہ ہے جو 5 نمازیں با جماعت پڑھتا ہے۔ آپ کو اور عبادت کا ٹائم نہیں ہے، نوافل نہیں پڑھ سکتے اور عبادت نہیں کر سکتے، 5 نمازیں تو نہ چھوڑیں۔ قریب رہ کے ہم نمازیں نہیں پڑھتے، جس سے چاہا در پہ، جس سے چاہا اپنا، ادھر ادھر کے ہم سارے کام کر لیتے ہیں، دنیاوی کام سارے کر لیتے ہیں، ایک کام ہم سے نہیں ہوتا جو اللہ بلاتا ہے۔ آج ہر بندہ دعائیں کر رہا ہے، اللہ مجھے کامیابی دے، فتح دے، فلاں ہو جائے، لیکن ایک دن قرآن سے تو پوچھو فتح کیا ہے، کامیابی کیا ہے؟ 18ویں سپارے کی پہلی آیت ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ فرمایا اگر کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کے حضور خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھو۔ میں نے یہ پڑھا ہے کہ جو شخص نیک بن جاتا ہے نا، اللہ اس کی روزی میں بھی برکت ڈالتا ہے، اس کی عمر میں بھی برکت ڈالتا ہے۔ سونے نبی نے فرمایا جو نیک بن جاتا ہے، صالح بن جاتا ہے۔ اور پھر نماز بابا ایسا انعام ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ کوئی تحفہ بھی کسی کو دیتا ہے، حضور تحفہ لے کے آئے اور ہمیں دے دیا۔ تحفہ نبی پاک علیہ السلام کا آپ نے لے لیا ہے۔ نماز ایسی عبادت ہے، آپ جب سوچتے ہو تو ثواب شروع ہو جاتا ہے، آپ ہاتھ دھوتے ہو، وضو کرتے ہو، ثواب شروع ہو جاتا ہے، نیکیاں ملنا شروع ہو جاتی، اور جب آپ چل کے آتے ہو تب بھی آپ کو نیکیاں مل رہی ہوتی۔ ایک صحابی حضور کے پاس آ گیا، معاف کر دیجئے گا تھوڑی سی
اینڈ پہ گفتگو کرتا ہوتا ہوں معاشرے کے اوپر۔ ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا گھر نہ دور ہے تو میں قریب آنا چاہتا ہوں مسجد کے۔ اور حضور نے فرمایا جدھر رہ رہا ہے وہیں رہتا رہے، جتنا قدم چل کے آئے گا اللہ تجھے اتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ فرمایا جتنا قدم زیادہ چل کے آئے گا اتنا اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ صرف اتنا نہیں ہے، آپ نے وضو کیا، سارا کچھ کر کے آ گئے، وضو پہ ثواب، چلنے پہ ثواب، اور جب آپ مسجد میں آئے ہو وہاں ثواب۔ نویت سنت الاعتکاف پڑھ کے بیٹھے رہو، جتنی دیر بیٹھے رہتے ہو آپ کو اللہ ثواب عطا فرماتا رہتا ہے۔ اور پھر ایک بات، جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں سلام پھیرتے ہیں تو گناہ تو جھڑ جاتے ہیں۔ بھائی نماز پڑھتے ہیں نا، کیسے جھڑتے ہیں؟ حضور نے درخت کو ہلا کے ہمیں سمجھایا، فرمایا جیسے خزاں کے موسم میں اس کے خود بخود پتے جڑ رہے ہیں۔ فرمایا میرا امتی جب اللہ اکبر کی صدا لگا کے تکبیر تحریمہ پڑھتا ہے اور پھر اللہ کی ثنا کرتا ہے، اللہ کی حمد کرتا ہے، اللہ کی تقدیس پڑھتا ہے، اور پھر التحیات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پہ درود پڑھتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے یہاں آل محمد کا لفظ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہم صلی علی وعلی، فرمایا جو ان پہ درود پڑھتا ہے، فرمایا اس وقت جب وہ سلام پھرتا، ہو سکتا ہے آخری بات اسی کے اوپر بات ختم کر دوں گا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے کشف المحجوب کے اندر، ایک بزرگ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ جب نماز پڑھتے تھے نا، وہ کہتے تھے میں نماز اس نیت سے پڑھتا تھا، کھڑا ہوتا تھا جیسے کعبہ میرے سامنے ہو، سبحان اللہ۔ اور فرمایا پھر میں یہ سوچتا تھا کہ موت کا فرشتہ میرے پیچھے ہے، اور فرمایا میں تصور کرتا تھا کہ جنت میری دائیں طرف ہے، اور پھر فرماتے ہیں میں تصور کرتا تھا کہ دوزخ میرے بائیں طرف ہے۔ کہتے ہیں پھر میں تصور کرتا تھا کہ میرے قدموں کے نیچے پل صراط ہے، میں پل صراط کے اوپر کھڑا ہو گیا ہوں۔ کہتے ہیں اس کیفیت سے جب میں نماز پڑھتا تھا پھر میں سوچتا تھا پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہ۔ دو سجدے کر کے ہم یقین جانیے، کہتے ہیں فلاں یہ ہے فلاں وہ ہے، ایسا نہیں ہے، سجدے ضرور کر، کسی کے اوپر اٹیک نہ کر، کیا پتہ کس کے سجدوں کی وجہ سے وہ قبول کرتا۔ کئی لوگ اس شرمندگی سے نہیں آتے، لوگ کیا کہیں گے اب نیک بن گیا ہے، وہ بھائی جب اللہ توفیق دے بن جاؤ۔ لوگ کہیں گے تسبیح پکڑ کے آ رہا ہے، کسی اور کا شیوا تھوڑی ہے تسبیح پکڑنا، یہ تسبیح پکڑنا بھی مسلمانوں کا شیوا ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب کے پاس جس وقت انگریز آیا تھا، اس نے آ کے پیر میر علی شاہ صاحب کے پاس آیا تو پسٹل اس کے ہاتھ میں تھا۔ آپ نے فرمایا یہ کیا چیز ہے؟ اس نے بتایا یہ ہمارا ایک پسٹل ہے ہمارے پاس ہے، اور اس سے ہم چیزوں کو مارتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیسے؟ اس نے ایسے جو ہے نا اس کو گولی ماری، ایک پرندہ بیٹھا تھا اور وہ پرندہ چڑیا مر گئی۔ حضور پیر گورڑے کے تاجدار پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں اعلیٰ حضرت بھی کہتے ہیں، آپ کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، اعلیٰ حضرت کا لقب بھی ملا ہوا ہے پیر میر علی شاہ صاحب کو، یہ ذہن میں رکھنا، اور اعلیٰ حضرت کے زمانے کے ہیں۔ کسی نے اعلیٰ حضرت کے پاس جا کے ذکر کیا کہ میر علی شاہ صاحب کون ہے؟ آپ نے فرمایا سنا ہوا ہے، بہت بڑا عالم ہے۔ سبحان اللہ۔ پیر میر علی شاہ صاحب نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ ہمارا ہتھیار ہے، اور اس نے چڑیا ایسے مار دی، جب مار دی چڑیا تو آپ کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ پیر میر علی شاہ صاحب کے ہاتھ میں کیا تھی بولو؟ تسبیح تھی۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا یہ ہمارا ہتھیار ہے۔ اس نے کہا تم کیا کرتے ہو؟ کہا اس چڑیا کو لے آؤ جس کو تم نے مارا ہے۔ آپ نے تسبیح پھری، اسی وقت زندہ ہو گئی۔ اللہ اگر کسی کو توفیق دے تو آ جاؤ، آج لوٹ آؤ، اللہ کی طرف آج آ جاؤ، یہ نہ کہو لوگ کیا کہیں گے۔ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نے فرمایا جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ گناہ کیا ہے؟ جھڑ جاتے ہیں۔ اور پھر قیامت والے دن جب آئے گا، ادھر صرف پہچان نہیں ہے وضو، حضور نے فرمایا 120 صفیں ہوں گی تمام لوگوں کی، ان میں سے 80 صفیں فرمایا مجھ محمد کی امت کی ہوں گی۔
اللہ کے نبی نے فرمایا جب 80 صفحے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، حضور اتنے لوگ آپ کے زیادہ امتی ہوں گے تو آپ پہچانیں گے کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ میری جب امت کے لوگ آئیں گے فرمایا ان کے وضو کے اعضاء چمکتے دھمکتے ہوں گے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ آج نیت کر لیں کہ نمازی بن جائیں گے، حضور کے اس تحفے کو نہیں چھوڑیں گے۔ نماز نور ہے، نماز دین کا ستون ہے، اور نماز مومن کی معراج ہے۔ یہ کسی اور نے نہیں کہا ہوا، سونے نبی نے کہا ہوا ہے، آقا نے فرمایا ہوا۔ میں اسی کے اوپر بات کو ختم کروں گا اور دعا گو ہوں اللہ ہمیں نمازی بنائے اور اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کو اسلام کا گہوارہ بنائے، دین کا گہوارہ بنائے، اور ملک میں اللہ نظام مصطفیٰ کا نفاذ فرمائے۔ اپنا ہمارے مشہور و معروف نعت خواں اور بین الاقوامی ایوارڈ یافتہ الحاج محمد اکرم قلندری صاحب جب میں بیان شروع کر چکا تو آئے، میں اب ان سے گزارش کروں گا وہ حاجی صاحب کی منقبت ہمیں سنائیں۔ اتنی دیر میں احباب وہ لنگر شریف تقسیم کریں گے، سکون سے آپ بیٹھے رہیں، لنگر شریف لیں اور ساتھ میں منقبت حاجی صاحب سنیں۔ صلی اللہ علیہ یا